بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو میں چلتے چلتے بہت دور تک آ گئی تھی۔ نہ جانے میں کن سوچوں کا شکار تھی جو اتنی دور تک نکل آئی، ورنہ عموماً میں اتنی دور تک آتی نہیں تھی۔ تھکن سے میرا برا حال ہو چکا تھا اور ٹانگیں شل ہو چکی تھی، اس لیے میں ایک جگہ دیکھ کر وہاں پر بیٹھ گئی۔ شام کچھ دیر بات ہو جانی تھی، میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر کے تو پھر واپس گھر جاؤں۔ واپسی کا سفر سوچ کر مجھے ابھی سے تھکاوٹ ہونے لگی تھی، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں واپسی کے لیے کوئی سواری دیکھ لوں گی تاکہ مزید تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں۔ یہی سوچ کر میں ایک تھڑے پر بیٹھ گئی اور پیچھے ٹیک لگا لی، لیکن تھکاوٹ کے مارے میری اونگ لگ گئی اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی تھی کیونکہ مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے واپسی کے لیے مجھے سواری ملے گی بھی یا نہیں۔ یہی سوچ کر میں تیزی سے ایک طرف کو چل دی، لیکن سامنے موجود ایک چمکدار چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ کچرے کے ایک ڈھیر کے پاس کچھ چمکدار چیز پڑی ہوئی تھی اور میں حیرانی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے قریب پہنچنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو کوئی انگوٹھی تھی۔ اس کے اندر ایک قیمتی پتھر لگا ہوا تھا اور اس پتھر کی روشنی ہی مجھے دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ انگوٹھی اپنی بناوٹ کے اعتبار سے بڑی مختلف سی تھی۔ پہلی نظر میں مجھے وہ انگوٹھی بہت اچھی لگی تھی اور بے اختیار میرا دل کیا کہ میں اسے لے لوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ارد گرد چور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میں نے وہ انگوٹھی اٹھا لی اور فوراً اپنی مٹھی میں دبوچ لی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کا مالک نہ جائے، لیکن میرے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے انگوٹھی کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے سڑک کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور اب میں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا تھا۔ مٹھی میں موجود انگوٹھی کی وجہ سے میری کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ ایک تو پہلے ہی دیر ہو چکی تھی اور دوسرا مجھے گھر جا کر یہ انگوٹھی دیکھنا تھی اور اپنی انگلی میں پہننی تھی۔ میرا نام نرگس ہے اور میں ایک 18 سال کی لڑکی ہوں۔ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جو کہ جھگیوں میں رہنے والے ہیں۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار سب جھگیوں میں ہی رہتے ہیں۔ ہم کبھی ایک علاقے میں جھگیاں لگا لیتے اور کبھی سفر کرتے ہوئے دوسرے علاقے میں چلے جاتے۔ ہمارے سارے گھر والے اور رشتہ دار کام کاج تو نہیں کرتے تھے، بس یوں ہی لوگوں سے مانگ تاک کر گزارا کرتے اور ساتھ ساتھ کچرا چن کر اسے بیچ دیتے۔ ہمارے گھر کی عورتیں بھی اسی ہی طرح کرتی تھیں۔ کوئی محلے میں جا کر مانگ لیتی تو کوئی اسی طرح کچرے چننے چلی جاتی، کچھ بازار میں مانگنے چلی جاتی۔ مجھے مانگنا نہیں پسند تھا۔ میرے گھر والے تو یہ کام کرتے تھے لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں کچرا چننے کے لیے نکل کھڑی ہوتی اور روز کا جتنا کچرا اکٹھا ہوتا وہ بیچ کر چند پیسے کما لیتی۔ میرے گھر میں اماں ابا اور میری 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ہماری بھابھی بھی ہماری ہی طرح خاندان سے تھی۔ بھائی کی اپنی الگ جھگی تھی۔ باقی میری طرح میری دونوں بہنیں بھی کبھی مانگنے چلی جاتی، کبھی کچرا چننے چلی جاتی۔ اماں بھی کسی کام سے لگی ہوئی تھی، وہ لوگ بھی کبھی دیر سے آتے اور کبھی جلدی آ جاتے۔ میں جب گھر واپس آئی تو اس وقت تک دونوں بہنیں تو آ چکی تھی لیکن اماں نہیں آئی تھی، اور میں چونکہ تھک گئی تھی اس لیے اپنے بستر کے پاس چلی آئی۔ یہاں پر ویسے تو الگ الگ کمرے نہیں تھے، ایک جھگی ہی تھی جس میں جگہ جگہ پر چارپائیاں بچھا کر پردہ لگا دیا جاتا تھا۔ میں اپنی چارپائی پر آ گئی اور پردے کو آگے کھینچ کر فوراً ہی اپنی بند مٹھی کھولی کیونکہ مجھے اس انگوٹھی کو دیکھنے کا شوق ہو رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے وہ مٹھی کھولی مجھے ایسا لگا جیسے روشنی کی تیز لہر ارد گرد پھیل گئی۔ اس میں سے ایسے ہی تیز روشنی نکل رہی تھی۔ میں بڑے غور اور اشتیاق سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی اور قریب تھا کہ میں اس انگوٹھی کو پہن لیتی کہ اچانک مجھے اپنی بہن کی آواز اپنے قریب سے سنائی دی تھی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ اس انگوٹھی کو اپنے چھوٹے سے پرس میں رکھ کر اپنی چارپائی کے بستر کے نیچے رکھ دیا اور پھر اپنی بہن کی بات سننے لگی جو مجھے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ بھوک تو اس وقت مجھے بھی بہت شدید لگ رہی تھی کیونکہ آج میں نے پیدل بہت سفر کیا تھا اور اسی وجہ سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ فوراً اٹھ کر باہر آ کر ہاتھ منہ دھویا اور کھانے کے لیے چلی آئی۔ آج تو اماں نے گوشت کا سالن بنایا ہوا تھا۔ مجھے گوشت بہت پسند تھا اور اماں سے اکثر میں فرمائش کر کے گوشت بنواتی تھی۔ آج تو مجھے امید نہیں تھی کہ اماں گوشت بنائے گی، لیکن گوشت کا سالن دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی اور میں بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ تاہم اس دوران بھی میرا دھیان اس انگوٹھی میں ہی لگا رہا۔
اس سے پیاری اور خوبصورت انگوٹھی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور پھر انگوٹھی میں لگے ہوئے نگ کے اندر جس طرح کی شعائیں نکل رہی تھی وہ بہت حیرت انگیز تھی۔ میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے اس انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ تو نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ یقیناً وہ انگوٹھی بہت قیمتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا ختم کر لیا تھا۔ اب مجھے اس بات کی جلدی تھی کہ میں کسی طریقے سے وہ انگوٹھی پہن کر دیکھوں، اور اسی لیے میں کھانا کھانے کے لیے کچھ دیر بعد واپس اپنے بستر پر چلی آئی۔ حالانکہ اماں نے مجھے کسی کام کے لیے آواز بھی دی تھی، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا اور یہی کہا کہ اماں، آج میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ لیکن در حقیقت مجھے اس انگوٹھی کو پہننے کی جلدی تھی۔ میں اسے اپنے ہاتھ میں پہن کر دیکھنا چاہتی تھی، آخر وہ میرے ہاتھوں میں کیسی لگتی ہے۔ یہی سوچ کر میں فٹافٹ اپنے بستر پر آ گئی اور پردہ آگے کھینچ کر جلدی سے بستر کے نیچے سے پرس نکالا، اس میں سے انگوٹھی نکال لی۔ انگوٹھی میں سے ابھی روشنی کی تیز شعائیں نکل رہی تھی جو میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں نے انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں اسے پہن لیا۔ اس انگوٹھی کی تیز شعائیں میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی، اور انگوٹھی پہننے کے کچھ لمحوں بعد نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا کہ میری دھڑکن تیز ہو گئی، اور پھر ایک تیز خوشبو میرے کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس خوشبو کے بعد سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ارد گرد کوئی وجود ہے یا کوئی موجود ہے، اور یہ احساس کافی شدید تھا۔ میں نے گھبرا کر اس انگوٹھی کو اتار دیا اور دوبارہ پرس میں رکھ کر بستر کے نیچے چھپا دیا، لیکن وہ تیز خوشبو مجھے اب بھی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس بھی مجھے ہو رہا تھا۔ لیکن میں اب گھبرا بھی رہی تھی، نہ جانے یہ کیسی کیفیت تھی۔ اسی لیے میں فوراً اپنے بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ احساس جیسے آس پاس کوئی موجود ہے میرے اندر سے جا نہیں رہا تھا، اور پھر اسی طرح نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر نہیں ہوئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو رات والی بات بالکل بھول چکی تھی، لیکن وہ انگوٹھی مجھے اچھی طرح یاد تھی۔ تاہم میں نے آج اس انگوٹھی کو نہیں نکالا اور اپنے کام کی طرف چلی گئی۔ راستے میں کچرا چنتے ہوئے اچانک میرا سامنا ایک نوجوان سے ہو گیا۔ وہ کوئی پڑھا لکھا اور اچھے گھر کا لگ رہا تھا، کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے ہوئے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں میرے کپڑے کافی گندے تھے اور ہاتھ پاؤں میں کچرا چننے کی وجہ سے گندے ہو رہے تھے۔ میں تھوڑی سی شرمندہ ہوئی، تاہم وہ مجھے کہنے لگا، دراصل میں یہاں پر اس علاقے میں نیا ہوں، مجھے کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، تو کیا آپ پتہ بتا دیں گی؟ اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے مہذب انداز میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے اس علاقے کے ایک آدمی کا نام لیا تو میں نے اسے پتہ سمجھا دیا، کیونکہ یہ کالونی ہماری جھگی کے پاس ہی تھی، اسی وجہ سے مجھے یہاں پر رہنے والے لوگوں کے بارے میں اندازہ تھا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، تاہم اس کے جانے کے بعد بھی اس کی لگائی ہوئی خوشبو وہاں پر کتنی ہی دیر موجود رہی۔ میں اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے پلٹی اور پھر ایک دم چونک اٹھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایسی ہی خوشبو رات مجھے اپنے کمرے میں بھی آ رہی تھی جب میں نے وہ انگوٹھی پہنی تھی۔ یہ بات محسوس کر کے میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتفاق تھا یا واقعی یہ وہی خوشبو تھی یا پھر میرا وہم تھا۔ اس بات نے میرے دل میں عجیب سی الجھن پیدا کر دی تھی، اور اب مجھ سے کام بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرے پاس تھوڑا سا کچرا جمع ہوا تھا، میں اسے ہی لے کر اسی طرح گھر چلی آئی۔ دل پر ایک بدلی کی کیفیت آ رہی تھی اور دماغ میں وہی خوشبو پھنسی ہوئی تھی۔ میں گھر آئی تو اس وقت گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے، اور میرے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ میں فوراً اپنے بستر پر آ گئی اور انگوٹھی نکال کر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے پہن لیا، اور پھر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی دوبارہ سے مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ تاہم میں نے اب کی بار انگوٹھی اتاری نہیں، بلکہ اسے پہن کر اپنا ہاتھ الٹ پلٹ کر کے دیکھتی رہی۔ میرے ہاتھ میں پہنی ہوئی وہ انگوٹھی اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور میں بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی قیمتی انگوٹھی مجھے ملی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ لگانے لگی اور سوچنے لگی کہ اگر میں اسے بیچوں گی تو مجھے اچھے خاصے پیسے ملیں گے، لیکن ابھی تو میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گی اور خاص موقع پر اسے پہنوں گی۔ میں دل ہی دل میں یہ منصوبہ بنا رہی تھی، اور پھر کسی خیال سے پلٹی تو یہ دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ وہاں پر وہی نوجوان کھڑا تھا جو مجھے دوپہر کے وقت اس کوڑے دان کے پاس ملا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم حیران ہو گئی تھی۔ میں نے عجیب بوکھلائے ہوئے انداز میں اسے پوچھا، ارے تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟
میرے گھبرائے ہوئے انداز کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، دراصل میری قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے اور میں اسے کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس سے ڈھونڈتے ہوئے مجھے 2-3 دن لگ گئے اور میرے لیے وہ بہت قیمتی ہے۔ تم کچرا چنتی ہو، مجھے لگا شاید تمہیں ملی ہو یا تم نے کسی کے پاس دیکھی ہو، اس لیے تمہارے پیچھے یہاں تک چلایا۔ اس نوجوان کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اسے پوچھا، آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم پیچھا کرتے کرتے یہاں پر آ گئے؟ میرے لاپرواہی والے انداز سے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، دراصل میری والدہ کی ایک انگوٹھی ہے جو مجھ سے کھو گئی ہے، وہ بہت قیمتی ہے، ہماری خاندانی انگوٹھی ہے۔ میں اسے پالش کروانے کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کھو جائے گی۔ اب میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہوں، معلوم نہیں وہ کہاں گئی۔ اس نوجوان نے پریشانی سے مجھے کہا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور چہرے کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا، جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اس سے کہا، اچھا وہ انگوٹھی تھی، تب تو تم فکر مت کرو، مجھے جیسے ہی ایسی کسی انگوٹھی کے بارے میں معلوم ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ میں نے اس نوجوان کو ٹالتے ہوئے کہا تو وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نوجوان اسی انگوٹھی کی بات کر رہا ہے جو میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اسے یہ انگوٹھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انگوٹھی بہت قیمتی تھی اور میرے ہاتھ میں پہنی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تاہم اس کے جانے کے بعد مجھے ایک عجیب سی بے چینی لاحق ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں چوری کے مرتکب ہو رہی ہوں۔ مجھے اپنے دل میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں نے غلط کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ انگوٹھی اس کے لیے بہت قیمتی ہو، تبھی تو وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں کی انگوٹھی ہے۔ مجھے اپنے دل میں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور باقی کا سارا وقت میں نے بڑی بے چینی کے ساتھ گزارا تھا۔ ایک دل کہہ رہا تھا کہ انگوٹھی واپس کر دوں، ایک بار اسے دکھا دوں، ہو سکتا ہے وہ انگوٹھی اس کی نہ ہو تو یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، جبکہ دوسرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر یہ انگوٹھی اسی کی ہوئی تو پھر تم کیا کرو گی؟ وہ تو یہ واپس لے کر چلا جائے گا، لیکن تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ میں عجیب مشکل میں پڑ گئی تھی۔ ہم محنت کر کے کماتے تھے اور محنت کر کے ہی کھاتے تھے، کبھی اس طرح نہیں کیا تھا کہ کسی کی چیز چوری کر کے اسے اپنے استعمال میں لایا جائے، خاص طور پر اپنے گھر میں سے۔ میں تو ایسا بالکل نہیں کرتی تھی اور نہ ہی مجھے یہ پسند تھا، اس لیے تو مجھے بہت زیادہ بے چینی لگی ہوئی تھی اور بار بار دل شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ تاہم اگلے دن صبح میں جیسے ہی سو کر اٹھی، میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج اس نوجوان کو ڈھونڈ کر اسے یہ انگوٹھی دکھاؤں گی اور پوچھ لوں گی، اگر یہ اس کی ہوئی تو اسے واپس کر دوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے انگوٹھی کو اپنے چھوٹے سے پرس میں ڈالا اور گھر سے نکل پڑی۔ میں اسی طرف چلی جا رہی تھی جہاں پر کل وہ مجھے ملا تھا اور پھر وہاں پر اس کا انتظار کرتی رہی اور کچھ دیر کے بعد وہ چلا آیا۔ وہ اپنے کسی کام سے جا رہا تھا کہ اچانک اسے دیکھ کر میں نے اسے آواز دے دی۔ مجھے اس کا نام تو معلوم نہیں تھا، لیکن میری آواز سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ میں نے ہی اسے پکارا ہے اور پھر وہ میرے قریب چلا آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ سے کام تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے گہری سانس بھرے اسے کہنے لگی کہ دراصل مجھے کچرے میں سے ایک انگوٹھی ملی ہے، آپ کل کسی انگوٹھی کا پوچھ رہے تھے، اس لیے سوچا آپ کو دکھا دوں، اگر تو آپ کی انگوٹھی ہے تو پھر آپ لے جائیں، ورنہ پھر اگر کسی اور کی ہوئی تو میں اسے دے دوں گی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا تو وہ میری طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ مجھے دکھا دیں۔ اور پھر میں نے جلدی سے اپنے پرس سے انگوٹھی نکالی اور وہ انگوٹھی اس کے آگے کر دی۔ انگوٹھی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک اتر آئی اور چہرہ روشن ہو گیا۔ کہنے لگا، بالکل یہی تو میری انگوٹھی ہے۔ اس نے ایک دم شوق کے عالم میں آگے بڑھ کر اس انگوٹھی کو اٹھا لیا۔ اس کے اس طرح کہنے پر مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن میرا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے میں نے بہت ساری توقعات باندھ لی تھی، لیکن اب جب کہ وہ انگوٹھی اپنے مالک تک پہنچ گئی تھی تو مجھے زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ اس انگوٹھی کو لے کر وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں بہت بھیگ سی گئی تھیں اور پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہارا بہت شکریہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کن الفاظ میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ تم نہیں جانتی یہ انگوٹھی میرے لیے کتنی قیمتی ہے اور میں اسے کب سے ڈھونڈ رہا تھا، اور آج تمہارے توسط سے مجھے یہ واپس مل گئی ہے۔ میں چاہوں بھی تو اپنی جان قربان بھی کر دوں، تب بھی میں تمہارے اس عمل کی قیمت نہیں چکا سکتا۔ اس نوجوان کی اتنی بڑی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور اسے کہنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہے اس انگوٹھی میں؟
तुम्हारे लिए ये इतनी कीमती क्यों है? तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, दरअसल ये अंगूठी मेरी मरहूमा माँ की है। मेरी माँ को मरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। उन्होंने मरने से पहले ये अंगूठी मुझे दी थी और कहा था, जैन बेटा, ये अंगूठी हमारी खानदानी अंगूठी है। तुम्हारी दादी को उनके शौहर ने दी थी और फिर उन्होंने आगे मुझे दे दी, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू को ये अंगूठी पहना देना। ये अंगूठी इस लिहाज से भी कीमती है कि इसमें एक बहुत कीमती पत्थर लगा हुआ है जो बहुत नायाब है और बहुत कम कहीं से मिलता है। अगर कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ये अंगूठी नायाब है, लेकिन बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। अम्मा ने मुझे ये अंगूठी दे दी थी और मैं उनकी निशानी के तौर पर अपने पास रखता था। लेकिन ना जाने किस तरह एक दिन मुझसे ये खो गई और फिर मैं पागलों की तरह इसे ढूंढता रहा, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिली। और अब न जाने तुम्हारे तवज्जुद से ये किस तरह मुझ तक पहुंच गई, मैं सोच भी नहीं सकता था। उस नौजवान के लहजे में शुक्र था और मैं जानती थी कि वो सच्चे दिल से मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। मेरे दिल पर अब जो हल्की सी भी परेशानी थी वो भी खत्म हो गई और मैंने उसे कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी गुमशुदा चीज मिलने का सबब मैं बनी। यकीनन तुम्हारी माँ बहुत खुशकिस्मत है, उसे तुम जैसी मोहब्बत करने वाली औलाद मिली। मैंने उस नौजवान से कहा और अपना थैला उठाकर एक तरफ को चल दी, जबकि उसने पीछे से मुझे आवाज दी और कहने लगा कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो या कहीं पर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं फौरन आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया और थैला लेकर एक तरफ को चल दी। आज न जाने क्यों दिल बहुत खुशी महसूस कर रहा था। किसी की चीज उसे वापस मिल गई, मुझे अनजानी सी खुशी हो रही थी। ताहम उससे पहले मेरे दिल में जो एक बेचैनी फैली हुई थी, अब वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं कचरा चुनने का ख्याल मुलतवी करके एक तरफ आकर बैठ गई और सड़क पर भागती दौड़ती ट्रैफिक देखने लगी। मुझे उस अंगूठी का ख्याल आ रहा था। जब मैंने उसे अपनी उंगली में पहना था तो मुझे अपना हाथ बहुत कीमती लगा था। यूं तो मैं कचरा चुनने वाली एक आम सी लड़की थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। ताहम अपने गंदे हुलिये की वजह से मैं एक आम सी लड़की दिखाई देती थी और इसी वजह से मुझे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे और मुझे भी इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि अगर मैं साफ सुथरे हुलिये में तैयार होकर घर से निकलती तो लोग मेरी तरफ मुतवज्जे होते और जानबूझकर मुझे तंग करते। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। अब लोग मुझे गंदगी हालत में देखते हुए मेरे करीब भी नहीं पटकते थे। लेकिन ना जाने उस नौजवान ने किस तरह मुझे मुखातिब करके अपनी अंगूठी के बारे में पूछ लिया, और ये उसकी अच्छी किस्मत थी कि वो अंगूठी मुझे ही मिली थी और मैंने उसे दे दी। मैं इसी तरह की सोचों में घिरी हुई थी कि अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं चौंक उठी। उसने मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी और वो ख्याल था कि मैंने उस शख्स से एक बार भी इस बात का सबूत नहीं मांगा था कि आखिर वो अंगूठी उसकी है भी या नहीं, और यही बात मुझे बेचैन कर गई थी। पता नहीं उस शख्स के पास कोई सबूत भी था कि नहीं, या फिर वो कोई लुटेरा था जिसने मेरे पास अंगूठी देख ली थी और अब उसे लूट कर ले गया था। मैं ये सोचकर एकदम शल होकर रह गई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हूँ, या मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। इस सोच का आना था कि मैं एकदम उठी और वापस उसी रास्ते की तरफ चल दी। लेकिन अब वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और परेशानी फैल चुकी थी। मैं काफ़ी देर इर्द गिर्द की गलियों में उसे ढूंढती रही, लेकिन मुझे वो कहीं नजर नहीं आया। मुझे सिवाय उसके नाम के किसी बात का नहीं पता था और अब थक हार कर एक थड़े पर बैठ गई थी। अपनी बेबसी पर आंखों में आंसू आ गए थे और खुद को बार बार डपट रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। न जाने वो अंगूठी उसकी थी भी कि नहीं, और मैंने अपनी बेवकूफ़ी के हाथों से उसे वापस कर दिया। ताहम मैं कुछ देर के बाद थके थके अंदाज में वहां से घर वापस आ गई। आज मेरे अंदर एक सन्नाटा सा फैला हुआ था और खामोशी हद से ज्यादा थी। दिल नहीं चाह रहा था कि किसी से भी बात करूं, इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई और उस नौजवान के बारे में सोचने लगी। देखने में तो वो अच्छा खासा लगता था और किसी अच्छे घराने से ही उसका ताल्लुक लगता था, लेकिन जिस तरह अंगूठी वाले मामले में वो मुझे धोखा देकर गया था, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी और मैं इसीलिए ज्यादा परेशान थी। उसे सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी।
مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن آدھی رات کے وقت مجھے ایک دم ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں تیز اور روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ میں حیران ہو گئی اور اٹھ بیٹھی۔ حالانکہ روشنی تو کہیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں روشنی ہے۔ میں اٹھ کر روشنی کی وجہ معلوم کرنے لگی تھی کہ ایک دم میری نگاہ اپنے تکیے کے پاس رکھی ہوئی اس انگوٹھی پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میں سناٹے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انگوٹھی یہاں پر پڑی ہے۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس انگوٹھی کا وہاں پر پڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص وہاں پر آ کر خود اسے رکھ کر گیا ہے۔ عجیب پریشانی بن چکی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے اب اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی تھی۔ اپنے ارد گرد اچھی طرح دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے باہر نکل کر بھی دیکھا، لیکن مجھے وہ شخص کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تاہم وہ انگوٹھی میرے بستر پر پڑی ہوئی ابھی بھی جگمگا رہی تھی اور میں ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ اسی طرف چلی آئی جہاں پر گزشتہ روز وہ مجھے ملا تھا، اور میری توقع کے عین مطابق وہ وہیں پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر کہنے لگا، تمہیں وہ انگوٹھی مل گئی؟ اس کی بات پر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے وہ انگوٹھی مجھے واپس کیوں کی، جبکہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ تمہاری ماں کی انگوٹھی تھی اور بہت قیمتی تھی۔ میں نے حیرت کے مارے اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگا، ہاں وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے اور میری ماں ہی کی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اس شخص کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہا، تو پھر کیوں کیوں تم نے مجھے واپس کر دی اور پھر آدھی رات کو میرے کمرے میں رکھی؟ میں نے حیرانی سے اسے پوچھا تو اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور کہنے لگا، دراصل تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، لیکن آج میں تمہیں اپنی حقیقت بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اس انگوٹھی کے واپس کرنے کی وجہ بھی بتا دوں گا۔ اس نوجوان کی بات پر میری آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ کہو کیا بات ہے، آخر ایسا کون سا راز ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ کہنے لگا، دراصل تم نہیں جانتی ہو کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ تاہم میں نے اسے کہا، مذاق کر رہے ہو؟ جبکہ وہ کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، یہی سچ ہے۔ میں ایک جن زاد ہوں اور جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ انگوٹھی میری ہی تھی اور میری ماں ہی کی تھی، لیکن میں نے اسے اس دن جان بوجھ کر اس کچرے میں رکھا تھا۔ میں تمہاری ایمانداری کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم کتنی ایماندار ہو، اسے اس کے مالک تک پہنچاؤ گی یا نہیں۔ لیکن تم اپنے امتحان میں کامیاب ٹھہری۔ تم نے جس طرح اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے وہ انگوٹھی واپس کی تھی، مجھے بہت اچھا لگا، اسی لیے میں رات کو وہ انگوٹھی تمہیں واپس دے آیا۔ حالانکہ تم نے ایک بے وقوفی کی تھی کہ تم نے میرے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی کہ میں سچ بھی بول رہا ہوں یا نہیں، لیکن پھر بھی تم نے میری بات پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے وہ انگوٹھی سونپ دی۔ اس کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اس جنزادے کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں نے تو آج تک کبھی جنات کو یوں نہ دیکھا تھا، نہ سنا، لیکن اب اچانک سامنے ایک جن زیادہ چلا آیا تھا۔ میں حیرت میں مبتلا تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہاں بھی جنات ہوتے ہیں۔ یا پھر میں نے اس سے پوچھا، آخر تم نے مجھے انگوٹھی واپس کیوں کر دی؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ تمہاری سچائی کا انعام ہے۔ تم نے سچ بولا اور ایمانداری دکھائی، اس لیے میں نے تمہیں تحفتاً وہ انگوٹھی دے دی ہے۔ اس کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں نے اس سے کہا، ارے وہ تو تمہاری ماں کی اور ان کی نشانی ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو، وہ کسی کو نہیں دیتے۔ میں نے اسے منع کر دیا اور وہ انگوٹھی اسے واپس کر دی، جسے میں صبح اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی۔ میرے اس عمل پر اس کی آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ حیرت کو میں بخوبی دیکھ سکتی تھی، تاہم مجھے واقعی اس انگوٹھی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے لیے وہ انگوٹھی بہت قیمتی اور معنی رکھتی تھی۔ وہ اس کی ماں کی انگوٹھی تھی اور یقیناً اس کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں، اسی لیے میں اسے انگوٹھی واپس کر کے اپنے گھر آ گئی۔ میں مطمئن تھی، میرے اندر کی جو بے چینی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب مجھے اس بات پر کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ انگوٹھی اصل حقدار کے پاس پہنچی بھی ہے کہ نہیں۔ یقیناً وہی اس کا اصل حقدار تھا۔ انہی دنوں میں گھر میں اچانک میری دونوں بہنوں کے رشتے طے ہو پا گئے۔ دونوں بہنوں کے اچانک رشتے طے ہو جانا اور اب اچانک ہی ان کی شادی آ جانا، میرے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی اور ہم سب ان کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ یوں تو ہمارے پاس شادی کے انتظامات کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں تھی، لیکن پھر بھی ابا سے جو بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے۔ خود میں بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی اور اماں بھی اپنی ہمت اور بساط کے مطابق ابا کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن پھر بھی شادی کے انتظامات کے لیے بہت زیادہ رقم چاہیے تھی، اور ابھی تو ہمیں جہیز کا بھی انتظام کرنا ہے۔
یہ سوچ سوچ کر ابا کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان تھے، جبکہ انہیں پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان تھی اور سوچ رہی تھی آخر اتنی رقم کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ اسی پریشانی کے عالم میں گھر سے نکل آئی۔ کام پر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن یہی سوچا کہ گھر پر بیٹھ کر کیا کروں گی، بلکہ وہ زیادہ پریشان ہی ہوں گی۔ غیر ارادی طور پر میں اسی علاقے کی طرف آ گئی جس طرف مجھے زین ملا تھا، اور پھر میں وہیں پر آ کر ایک جگہ بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ میری سوچوں کا سلسلہ جاری تھا اور اس وقت مجھے کوئی بھی ایسا شخص سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے ادھار کی مد میں رقم لے سکوں، کہ اچانک کچھ دیر بعد زین ادھر ہی آ نکلا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ واپس چلا گیا ہوگا، لیکن وہ تو ابھی تک یہیں پر پھر رہا تھا۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ اس کے پوچھنے پر میں نے سر جھکا لیا اور کہا بس پریشانیاں زندگی کے ساتھ ہی ہیں، لیکن یہ پریشانی وقتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ میں نے جیسے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی، تاہم وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتا سکو تو شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ میں بے اختیار اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی اور اسے کہا کہ ابھی تک شادی کی رقم کا بندوبست نہیں ہو سکا، اسی لیے سارا گھر پریشان ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، رقم کا بندوبست ہو جائے گا، بس اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں کرو۔ اس کی بات پر میں نے چونک کے اسے دیکھا اور کہا کہ ایسے کون رقم کا بندوبست کرے گا اور کیسے ہوگا؟ میں تو روز یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی ہوں، اب تو شادی میں بھی کم دن رہ گئے ہیں، مجھ سے ابا کا پریشان چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے میرا اندر بڑا دلگیر سا ہو گیا تھا۔ سچ کہوں تو میرا دل بھر آیا تھا، لیکن پھر زین ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم فکر مت کرو اور گھر جاؤ، رقم کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ زین وہاں سے چلا گیا، جبکہ مجھے اس کی بات کا یقین نہیں تھا، اس لیے اپنا سر جھٹکا جیسے زین کی باتوں کے اثر سے خود کو آزاد کیا ہوا اور ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی ہی تھی، چونکہ میں کام سے پہلے واپس آ گئی تھی، اس لیے سارا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے پھر سے اپنی جھگی میں وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی، اور وہ خوشبو زین ہی کی خوشبو تھی، اور میں اب اس خوشبو کو اچھی طرح پہچاننے لگی تھی۔ میں ایک دم بدحواسی کی حالت میں اٹھی اور دیکھنے لگی، لیکن مجھے زین کہیں دکھائی نہیں دیا۔ نہ جانے کیوں زین آیا اور چلا بھی گیا۔ میں یہ سوچتی ہوئی واپس مڑی تو سامنے ہی مجھے ایک بہت بڑا لفافہ رکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس سے پہلے یہ لفافہ یہاں پر نہیں پڑا دیکھا تھا۔ اب جب وہ مجھے دکھائی دیا تو بے اختیار میں اس کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اس لفافے میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ میں نے وہ رقم لفافے سے نکالی تو نہ جانے کتنے ہزاروں کے نوٹ میرے ہاتھ میں آ گئے۔ میں حیران رہ گئی، اتنی زیادہ رقم یہاں کیسے آئی اور کس نے رکھی؟ میں یہ سوچتی ہوئی وہ رقم اٹھا کر اپنے بستر پر آ گئی، لیکن پھر جیسے ہی مجھے اس خوشبو کا خیال آیا تو میرا دھیان زین کی طرف گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رقم زین رکھ کر گیا تھا، اس لیے وہ اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ رقم کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس رقم کا بندوبست زین نہیں کیا ہے۔ یہ سوچ کر میں زین کی بہت شکر گزار ہو گئی۔ سوچا جلد ہی اس کی رقم واپس لوٹا دوں گی اور جہاں کہیں وہ ملا اس کا شکریہ ضرور ادا کر دوں گی۔ شام کو ابا جب گھر پر آئے تو آج بھی ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ رقم کا بندوبست نہیں ہوا، اور پھر میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے وہ لفافہ لا کر ابا کو دے دیا۔ ابا نے اتنی رقم دیکھی تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے آخر تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ میں شش و پنج میں مبتلا تھی۔ انہیں زین کے بارے میں بتا دوں، لیکن مجھے اچھی طرح علم تھا کہ میرے گھر والے تو یہ سوچ کر ہی کانپ جائیں گے کہ میں ایک جن زادے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ زین ایک اچھا جن زادہ ہے، وہ دوسرے جنات کی طرح تنگ نہیں کرتا۔ اسی لیے میں نے انہیں زین کے بارے میں بتانے کا ارادہ موقوف کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ رقم کسی سے ادھار لی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اسے واپس کر دوں گی، آپ ابھی اسے اپنے استعمال میں لے آئیں۔ ابا یہ سن کر تھوڑے فکر مند ہوئے کہ ادھار سر پر چڑھ گیا ہے، لیکن پھر کہنے لگے اللہ مالک ہے، ہم جلدی اس رقم کو چکا دیں گے۔ ابا کے چہرے پر اب پہلے جیسی پریشانی نہیں رہی تھی، اور اس رقم کے حساب سے وہ شادی کے اخراجات کا تخمینہ لگانے لگے۔ اس موقع پر زین کا میرے کام آ جانا میرے لیے بہت حیرت کا باعث تھا۔ زین نے جس طرح آگے بڑھ کر اور خاموشی سے میری مدد کی تھی، میں سچ میں اس کی احسان مند ہو گئی تھی اور میرے دل میں اس کی قدر و عزت بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے
جس طرح اس نے اپنی ماں کے لیے محبت اور فکر مندی کا اظہار کیا، اور پھر اب جیسے اس نے میری مدد کی، یہ دونوں باتیں مجھے اس کا گرویدہ کر گئیں، اور نہ جانے کیسے میرے دل میں اس کی محبت پھوٹ پڑی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی بخوبی انجام پائی۔ زین نے شادی کے موقع پر بھی اپنی طرف سے کچھ رقم تحفتاً دے دی، اور وہ کچھ رقم بھی اچھی خاصی تھی۔ ابا نے وہ رقم دونوں بہنوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی اور انہیں سلامی کے طور پر دے دی۔ دونوں بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ بہنوں کا خوشی خوشی اور عزت سے رخصت ہو جانا مجھے ایک طمانینت کے احساس کے ساتھ سرشار کر گیا، اور میں شادی کے بعد سب سے پہلے زین کے پاس آئی۔ میں نے دل سے زین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جس طرح تم نے میری دونوں بہنوں کی شادی میں میری مدد کی ہے، میں یہ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میرے لہجے میں احسان مندی دیکھ کر زین کہنے لگا، ارے تم اتنا شکریہ ادا کیوں کر رہی ہو؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ میری بھی بہنیں ہیں، بس دعا کرو کہ وہ آگے خوش رہیں۔ زین کے ایسا کہنے پر نہ جانے کیوں میری آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، اور پھر میں نے اسے آہستہ سے کہا، زین، اور یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ نہ جانے میں اسے کیا کہنا چاہتی تھی، سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد ایک طویل خاموشی طاری رہی، اور پھر زین یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں چلتا ہوں، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے اور اب مجھے کچھ کام بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا، اور میں کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ زین نے اگر مجھے یہ نہ بتایا ہوتا کہ وہ ایک جن زدہ ہے تو میں کبھی اس بات کا یقین نہ کرتی۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک عام انسان نہیں ہے، بلکہ جنات کی دنیا سے تعلق رکھنے والا جن زدہ ہے۔ اس کے علاوہ زین نے کبھی مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، لیکن میرے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آج نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں، اور دل کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے زین سے محبت ہو گئی ہے۔ اس سوچ کا آنا مجھے خوفزدہ کر گیا۔ یہ بات صحیح نہیں تھی، مجھے زین سے فاصلہ رکھ کر ملنا چاہیے۔ اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر کام کیے گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد میں کافی دن تک کام پر نہیں گئی۔ میرا گھر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور میں خاموشی سے اپنے بستر پر پڑی رہتی۔ نگاہوں کے سامنے زین کا چہرہ ہوتا، اور اس کی باتیں یاد کر کر کے خوش ہوتی رہتی، اور پھر انہی بے کیف سے دنوں میں ایک دن جب گھر پر کوئی بھی نہیں تھا اور میں خاموشی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ہی وہی مخصوص خوشبو میرے قریب آئی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ زین یہیں آس پاس ہی ہے۔ میں فوراً بستر سے باہر آئی تو دیکھا زین باہر ہی کھڑا تھا۔ میں ایک دم بے قراری سے اس کی طرف بڑھی اور کہا، زین، تم یہاں؟ میرے خوشی سے چہکتے ہوئے لہجے کو زین نے بڑی دلچسپی سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہاں، میں تمہاری خبر معلوم کرنے کے لیے آیا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے نا، تو تم وہاں پر آئی ہو اور نہ ہی کہیں اور دکھائی دی ہو۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زین کی اتنی فکر مندی مجھے سرشار کر گئی، اور میں نے اسے کہا کہ ہاں، طبیعت تو ٹھیک ہے، بس گھر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے زین سے کہا تو وہ خاموش سا ہو گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، دراصل میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب مستقل اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں۔ میرے بہت سارے کام ایسے ہیں جو وہاں نہ جانے کی وجہ سے بہت رکے ہوئے ہیں، اور اب مجھے جانا ہی ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں، اور تم سے مل کر جانا چاہتا تھا۔ زین کے اس طرح کہنے پر میرا دل ایک دم سے اداس ہو گیا، اور میں حیرانی اور دکھ بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کیا جذبات ہیں، لیکن تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم دو مختلف لوگ ہیں، ہمارا ایک ہونا بہت مشکل ہے۔ میرے اپنے قبیلے کے کچھ اصول اور کچھ قاعدے ہیں جن کی پاسداری کرنی ہے، اور تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے جو تم کسی بھی اچھے انسان کے ساتھ گزار سکتی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے لیے کچھ اچھا شخص ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لینا۔ زین نے نظریں چراتے ہوئے مجھے یہ کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں چرانا ہی مجھے سب کچھ سمجھا گیا تھا۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ جذبات تھے، لیکن وقتی طور پر وہ انہیں دبا کر یہاں سے جا رہا تھا۔ نہ جانے اس کی کیا مجبوری تھی جو اس طرح چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میری آنکھ سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے انہیں صاف کر لیا۔ میں زین کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ زین چند لمحے بے بسی سے وہیں پر بیٹھا رہا، اور پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ پڑا ہوا تھا، اور اس نے وہ مجھے دیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بہت مضبوط بنو اور ایک مضبوط عورت کے روپ میں سامنے آؤ۔ تم یہ کام چھوڑو اور اپنے لیے کوئی اور کام دیکھو، اور آئندہ میں تمہیں کبھی روتا ہوا نہ دیکھو۔ میں جب بھی کبھی دوبارہ تمہارے سامنے آؤں تو تم مجھے ہمیشہ مسکراتی ہوئی ملو۔
زین یہ کہہ کر خاموشی سے چند لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سرت سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی پشت کو دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل بے حد غمگین تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے بستر پر آ گئی اور پیکٹ ایک طرف رکھا اور گھٹنوں میں اپنا سر دے کر بے آواز رونے لگی۔ نہ جانے کب تک اسی طرح روتی رہی کہ اچانک مجھے باہر سے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور ایسے لیٹ گئی جیسے کہ میں سو رہی ہوں۔ اماں نے بھی جب مجھے اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ میں سو رہی ہوں، اسی لیے اس نے مجھے آواز نہیں دی۔ چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی لیکن در حقیقت میں جاگ رہی تھی اور زین کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زین کو گئے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے اور ان 8 دنوں میں میرا غم بالکل کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں نکال کر دیکھا تھا اور وہ لفافہ بھی میرے پاس اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ آج میں کچھ سنبھلی تھی تو سب سے پہلے اس لفافے کی طرف ہی متوجہ ہوئی اور جب اسے کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے اندر کافی ساری رقم موجود تھی اور اس کے علاوہ جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی وہ انگوٹھی تھی۔ زین مجھے اپنی ماں کی وہ انگوٹھی دے گیا تھا۔ میرا دل محبت اور شکر کے احساس سے بھر گیا تھا۔ یہ انگوٹھی میرے پاس ہونا مجھے یہ بات سمجھا گیا تھا کہ زین بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور دل ہی دل میں وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔ میں اب خاموشی سے زین کی منتظر تھی اور انگوٹھی میں نے اپنے ہاتھ میں پہن لی تھی۔ ہر ایک نے مجھے اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھا اور میں بس مسکرا دیتی اور کچھ نہ کہتی، جبکہ اس رقم کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا۔ ابا نے جب مجھ سے رقم کے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ صاف صاف بتا دیا، جسے سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آج کل کے دور میں بھی ایسا ممکن ہے، لیکن تم کہہ رہی ہو تو سچ ہوگا۔ ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ ابا کو بھی کہا تھا کہ وہ اب کام نہ کریں۔ انہیں میں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا دی تھی اور خود میں نے زین کے نام پر ایک چھوٹا سا ادارہ بنا لیا تھا جہاں پر میری جیسی خواتین کی زندگی بدلنے کی کوشش کی جاتی تھی جو حالات کی ماری ہوتی اور جن کے پاس کمانے کا کوئی وسیلہ نہ ہوتا۔ میں ان کی مدد کرتی اور اپنے ادارے میں انہیں پناہ دیتی، جو وہ خواتین اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی۔ یہ کام کر کے مجھے دلی طور پر بہت سکون مل رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے میں زین کے کیے ہوئے احسان کا کچھ بدلہ چکا رہی ہوں۔ زین نے میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی تھی اور جس طرح اس نے میری خاموشی سے مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی جن زیادہ اتنا حساس بھی ہو سکتا ہے۔ میری اماں ابا مجھے آج بھی شادی کے لیے اصرار کرتے ہیں، حالانکہ زین کو گئے ہوئے 5 برس گزر چکے ہیں، لیکن میں نہ جانے کیوں آج بھی اس کی منتظر ہوں۔ حالانکہ وہ مجھے اپنے انتظار کے بارے میں کچھ نہیں کہہ کر گیا تھا، لیکن مجھے اس کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا تھا اور میں جتنی شدت سے اس سے محبت کرتی تھی اس کی جگہ کسی اور کو دینا میرے لیے اب ممکن نہیں رہا تھا۔ اور ویسے بھی میرے دل کو یقین ہے کہ وہ ایک دن لوٹ کر آئے گا اور میں نے اسی یقین کی بدولت آج تک شادی نہیں کی اور وہ انگوٹھی اپنی انگلی سے جدا نہیں کی۔ میں صرف زین کا انتظار کر رہی ہوں، نہ جانے میرا یہ یقین ثابت رہتا ہے یا نہیں، زین واپس آتا ہے یا نہیں، وہ میری محبت کو اپناتا ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔